یہی دونوں صفتیں آپ کی پوری زندگی میں کامل درجے میں سب سے زیادہ تھی. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. دن کا اکثر وقت آپ کا دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگتا تھا. اور یہی دونوں چیزیں صحابہ کے اندر میں منتقل ہوئی. دن میں محنت اور راتوں کو اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں آہوزاری میں لگنا. اس لیے میرے دوستوں محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اور محنت کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا اور اچھی طرح سمجھ کر کے کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی زندگی میں تیار کرنا. کام کی حفاظت ترقی کا یہی راستہ ہے کہ اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح آدمی تیار کرنا. صحابہ نے تابعین بنائے، پھر تابعین نے طبع تابعین کو بنائے. اس طرح عملے سے عملہ بنتا رہا یہاں تک کہ بات صحیح شکل میں ہمارے تک پہنچی اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی اسی راستے سے. اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں ہم سب کو رہنا ہے کہ وہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا اللہ دنیا بھی اس کی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کے آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ کی یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آباد ہوئے اور یہاں سے آ کر گئے ان کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمیشہ بے سر و سامانی میں اور قسم پرسی میں رہے، لیکن دین کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا. اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور معصیت اور نافرمانی والی زندگی ہوئی جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا. ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دسایا، کسی میں پانی کو پانی میں ڈبایا. اور یہ فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے جنہوں نے ہی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مستحق بنا دیا. اس لیے میرے محترم دوستو یہ بنیادی بات ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے. رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، غرض یہ کہ جتنے اسباب دنیا میں چھوٹے بڑے ہیں اور جتنے حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں
خوشی کے، غمی کے، راحت کے، تکلیف کے، بیماری کے، تندرستی کے، مالداری کے، غریبی کے، یہ اسباب اور حالات نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اور گزارے کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حال سے گزار کر آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں اور اس حال میں یا حکم کو سامنے رکھ کر جیتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے آزمانے کے لیے اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے، باقی کامیابی کا تعلق اللہ نے صرف دین کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گئے ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دیا تھا، اور ان دونوں کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا اور کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی بڑی حکومت تھی، اللہ نے ان دونوں کو حکومت میں رکھ کر اجاڑ دیا اور ناکام کر دیا۔ مال قارون کے پاس تھا، اللہ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور مال عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی تھا، اور اتنا مال تھا کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے لوہے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مال ایک طرف ہے، مال دوسری طرف ہے، ایک طرف ناکامی ہے، ایک طرف کامیابی ہے۔ ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزارت میں چمکا دیا۔ تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ والے تجارت پیشہ تھے، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ قوم شعیب کو تجارت میں اللہ نے اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا باغات میں رکھ کر کے، اور ان کی کھجوریں آج تک پوری دنیا کھا رہی ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ دوسری طرف قوم سبا کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے باغات تھے، اللہ نے ان کو ان باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بنیاد سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہ اسباب کامیابی ناکامی کے نہیں ہیں، بلکہ ان اسباب میں دین داری کامیابی کا سبب ہے اور ان اسباب میں بے دینی ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے اور کسی کے حال کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جتنے ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اتنی طاقت پیدا کر لے کہ اس شعبوں میں حکموں پر چلنا آسان ہو جائے، خواہش سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہے، اس لیے کہ جب حکموں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ہر حال میں، تو اس کے ہر حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیں گے، برکت اور رحمت والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی تاجر ہے تو اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے، اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اور میں سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، اس کی تجارت دین ہے، اس سے اس کی آخرت بھی بنے گی، اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور میں جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے،
اگر اس کھیتی میں سے جانور دانا کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کسان کو۔ ایک آدمی کے نصیب میں مزدوری ہے، غریب بنایا اللہ نے، فرمایا صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کام میں بھی چوری نہیں کرتا اور مال میں بھی چوری نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اس حال میں شام کو واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دن بھر کی محنت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مقدر کی روزی بھی مل جائے گی اور برکت والی ملے گی کہ کتنی بھی تھوڑی ہوگی لیکن ضرورت رکھنے کی نہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس برکت کے راستے سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ فرمایا ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے حکومت رکھی ہے، ملک کا، اقلیم کا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ بادشاہت میں انصاف کے ساتھ میں بادشاہت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہی کرام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن میں جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حکومت انصاف کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمارے کام سے کسی کی حکومت لینا مقصود نہیں ہے اور کسی کا مال لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصد سے مقصود یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اندر کی طاقت سے چلے گا۔ معلومات کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معلومات ہے کہ نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت کی کمی ہے، کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں۔ یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اللہ اس کو بچا دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی 2 لائن کے احکامات ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات ہیں، بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ تو اتنی طاقت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے پر فرض عین ہے جو سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، تاکہ زندگیوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ جب زندگی میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی مدد آنے کی بجائے اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے، پریشانی کے، مصیبتوں کے۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر دنیا میں آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے جو موت سے شروع ہوگا، دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں، اور پریشانیاں لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کرے، ہماری طرف لوٹے اور توبہ دلہ کر کے ہم کو راضی کر لے۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی جو پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ ادھورا دین ہوگا تو دنیا میں مصائب اور حالات آئیں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں،
لیکن ضابطے کی بات یہ ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کی اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اب میرے دوستو، پورا دین کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اس لیے کہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو دین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہم کو کہ ہمارے اندر میں دین کی کمی ہے. دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی ہے، اقتدار نہیں ہے. اور اقتدار والا اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس بڑا ملک ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا ہے، اس کے پاس بڑا ہے. تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اور ہونا چاہیے. اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو 3 وقت والے کو دیکھتا ہے. الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں تو پکا مسلمان ہوں. اور 3 وقت والی جمعہ والے کو دیکھتا ہے اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے کہ جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا کہ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ان سے اچھے ہیں. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی کچھ غلطیاں تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں. اور جو شرابی کبابی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جنت کا ہماری ہے. تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے، حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کے اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے، لیکن دین کی کمزوری کا احساس نہیں ہے اور دین کی کمی کا احساس نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنی دین کی کمی ہر وقت میں ہماری پر کھلتی رہے اور دینی کمزوری سامنے آتی رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھنے اور دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے. اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، صبر اور شکر کا. کہ آدمی زندگی گزارے شکر کے ساتھ اور آدمی زندگی گزارے صبر کے ساتھ. اگر یہ 2 صفتیں آدمی کی زندگی میں آ گئی تو یہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی رضا پر موت آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. اور اس کا راستہ یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا. تو ہمارے لیے معیار کون ہے؟ حق کا معیار کون ہے؟ اور میں حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے. قیامت تک حق کے سمجھنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. آپ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارو. اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے
اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے بہت پاک ہے، علم کے بہت گہرے ہیں، اور تکلفات سے زندگیاں بالکل پاک ہے. جو اندر میں ہے وہی باہر ہے. اس لیے حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر چلنے کا سارے ایمان والوں کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو قرآن میں مہاجر اور انصار کو اللہ نے سچا کہا ہے دو جگہ پر. ایک جگہ مہاجرین کو سچا کہا ہے، ایک جگہ انصار کی جماعت کو بھی سچوں میں سچا کہا ہے کہ بھائی یہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو، ان کی چال چلو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کی خلوت جلوت اپنی بناؤ، ان کی انفرادی اجتماعی زندگی اپنی بناؤ. اس لیے کہ حق انہی کے ساتھ مقید ہے قیامت تک. جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہو سکتا ہے دھوکے پر ہی مرے. اس لیے کہ ماحول میں دیکھے گا تو غلط صحیح سمجھے گا جس کو وہ غلط ہوگا، جس کو حق سمجھے گا وہ باطل ہوگا. اور اگر اس دھوکے کے ساتھ موت آ گئی تو کل انسان خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تبلیغ کی محنت سے سب سے کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، تو آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہو؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے. میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں. یہ ہماری منزل طے کیا کہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے؟ فرمایا وہاں تک جانے کے لیے ہے. ہر آدمی اپنی منزل یہ بنا کر چلنا شروع کرے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والوں میں وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی. تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ اور میں صحابہ میں دو بنیادیں تھی. ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں ہے. جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں وہ سارے کام ان کی زندگیوں میں ہیں. جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے وہ ساری چیزوں سے زندگیاں ان کی بچی ہوئی ہے. جن صفات سے اللہ نے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگی متصف ہے، اور جن رضائل سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے ان رضائل سے ان کی زندگیاں پاک ہے. اسی لیے فرمایا کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھی. جیسے قرآن سمجھنا ہوتا تھا ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا ان کی زندگی سے. اسی لیے ان کی دعوت اسلم و تسلم ہو، فرمایا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری زندگی وہ ہے جس زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے. کہ صحابہ کی ہر چیز سے اللہ راضی ہے، ان کے فقر سے، ان کے مالداری سے، ان کی انفرادی زندگی سے، ان کی اجتماعی زندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی زندگی کے ہر حرکت اور سکون سے اللہ خوش ہے. ہماری جیسی زندگی بنا دو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہے. اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا. دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے، اس کے دین کا تقاضا آئے تو اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں. گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگا سکتے ہیں. برادری کو لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو لگا سکتے ہیں. ہماری جان اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے. ویسے تو ایمان والے کی جان تو بہت قیمتی. اگر ساری دنیا کسی مومن کو قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ سب کو عذاب دیں گے. مومن اتنا قیمتی ہے.
لیکن اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے. اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا. ایسے ہی مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کہ جتنے مال کا تقاضا ہوگا اتنا مال اللہ کے دین پر لگائیں گے. 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے, اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگا دیں گے کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں, اللہ آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر کھپنے والے کبھی اجڑتے نہیں ہیں بلکہ آباد ہوتے ہیں. اور وہ نہیں آباد ہوتے ہیں بلکہ ان کی صدیوں تک کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے جو اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اللہ کے لیے. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ تاکہ اللہ کی نسبت پر اپنا لگا دے اور اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو اجاڑ دے. کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوست. یہ دو بنیادیں صحابہ میں تھی. اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ اپنی منزل طے کریں. جب منزل طے کریں گے تو چلتے رہنا آسان ہو جائے گا. لمبا سفر ہے. اس لیے کہ تبلیغ چلے 4 مہینے کا کام نہیں ہے, 7 مہینہ سال کا کام نہیں ہے, بلکہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے کام میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک کا مطالبہ ہے, موت تک لگے رہنے کا. اور یہ فرمایا لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر کے مریو, یعنی فرما بردار بن کر کے مریو. جو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا, اور جو فرما بردار بن کر مرے گا وہ فرما بردار بن کر قیامت کے دن اٹھے گا. جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے, اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے. اس لیے جینے اور بننے کا مطالبہ دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہے. تو لمبا سفر ہے. اگر منزل طے نہیں کریں گے تو راستے کی صعوبتوں سے ٹکرا کر یا تو بیٹھ جائیں گے یا راستہ بدل دیں گے. تو جو بیٹھ جائے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا, اور جو راستہ بدل دے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا, منزل گم ہو جائے گی. اور جو چلتا رہے گا صحیح رخ کے ساتھ میں یا تو اللہ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اگر پہنچنا نہیں ہوا, راستے میں مر گیا, تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. اللہ کے جادو دہیش کے انداز نرالے ہی. اور ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے. ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے روانہ ہوا احرام باندھ کر, اور لاہور کے ایئرپورٹ پر مر گیا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے. صحابہ کو منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے, یا تو اللہ ان بنیادوں تک پہنچا دیں گے جو بنیادیں میں صحابہ میں زندہ تھی, اور اللہ ان بنیادوں کی بنیاد پر ہم سے وہ کام لے لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اور اگر اتنا منظور نہیں ہوا, راستے میں مر گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دے. اس لیے میرے دوستو, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کی منزل یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے, امت دوبارہ وہاں تک پہنچے. اس محنت میں آنے والا, اس کو محبت کرنے والا, اس میں چلنے والا ہر آدمی اپنی منزل یہ بناوے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے.